أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ محترم بھائیوں، قابل احترام ساتھیوں، بزرگوں اور معزز علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میں خصوصی طور پہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہوں ہمارے فارغ ہونے والے حفاظ کرام کے والدین کو، اور بہت زیادہ مبارکباد کہ آپ مستحق ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کے ان بچوں کو آپ کے لیے دنیا و آخرت کا سرمایہ بنائے۔ محترم بھائیوں، صرف ایک دو چیز جس کو آپ جانتے ہیں وہ سامنے رکھ کے آپ سے ایک سوال ہی کروں گا۔ دیکھیں، آپ نے پہلے بھی ماشاءاللہ علماء کرام سے سنا قرآن پاک کی عظمت کے بارے میں، اور آگے بھی انشاءاللہ آپ سنیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن پاک بہت عظیم کتاب ہے۔ یہ جس رات میں اتری وہ رات اعلیٰ، وہ پیغمبر جن کے اوپر نازل کی گئی وہ سب سے اعلیٰ، یہ دین اسلام سب سے اعلیٰ ہے، اور کوئی شک نہیں اس کی عظمتوں کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے جسے کہہ دیا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اللہ تعالیٰ نے جسے فرمایا تنزیل من رب العالمین نزل بہ الروح الامین، روح الامین اسے لے کر آئے ہیں، رب کا یہ کلام ہے۔ اس کی عظمتوں میں، برکتوں میں کوئی شک نہیں، اس کی تاثیر میں کوئی شک نہیں۔ اس کتاب نے حیرت انگیز تبدیلی کی۔ جب یہ کتاب آئی، پہلی کتابوں کو اس نے منسوخ کر دیا، تہذیبوں کو ختم کر دیا۔ اقبال کہتے ہیں ایک جگہ کے اندر، نقش قرآن تا دری عالم نشست، نقش ہائے کاہن و پاپا شکست، فاشگویم آنچے در دل مزمر است، ای کتاب نیست چیزیں دیگر است۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک جب آیا، اس کا نقش دنیا پہ بیٹھا، تو پھر اس سے پہلے جو کاہن نجومی تھے وہ سارے ختم ہو گیا، ان کا جادو ٹوٹ گیا قرآن کے آنے کی وجہ سے۔ پاپائے اعظم اور پوپ کا جو جادو تھا عیسائیوں کا، وہ کلیسا، وہ سب ختم ہو گئے اس کے آنے کی وجہ سے۔ وہ کہتا ہے یہ کوئی عام کتاب نہیں، بڑی عظیم چیز ہے۔ میرے بھائیوں، اس کی عظمتوں پہ شک نہیں، اور آپ کی محبتوں میں بھی شک نہیں ہے۔ آپ قرآن پاک کی محبت میں آئے ہیں نا؟ جو قرآن کی محبت میں آیا ہے وہ سمجھتا ہے محبت میں ہی ہم آئے ہیں۔ ہاتھ کھڑا کریں ذرا، سویا تو نہیں کوئی؟ سب عظمت کے لیے آئے ہیں، محبت ہے۔ آپ کو قرآن سے بھی محبت ہے، قرآن کے حفاظ سے بھی محبت ہے، قرآن والوں سے بھی محبت ہے۔ سوال یہ ہے، کتاب عظیم، آپ کی محبت عظیم، لیکن امت مسلمہ کیوں ذلیل ہے؟ سوال یہ ہے، آج امت مسلمہ من حیث الامہ کیوں ذلت کا سامنا ہے اسے؟ آپ کو کیا آپ دیکھتے نہیں؟ ابھی تازہ کی صورتحال دیکھیں، کیا حال ہے فلسطین کا۔ ہزاروں بچے، تاریخ میں اس قدر اتنے بچوں کو کبھی شہید نہیں کیا گیا، قتل نہیں کیا گیا جتنا فلسطین کے اندر بچوں کو جو ہے قتل کیا گیا ہے۔ لاکھوں مہاجر صحرائے سینا میں، مصر میں آ کے ہجرت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہر سال کوئی نہ کوئی تکلیف، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے شائع کیے جاتے ہیں، کبھی قرآن کو جلایا جاتا ہے، اس کے اوپر شراب پھینکی جاتی ہے، اس کے ساتھ نعوذ باللہ استنجے کیے جاتے ہیں، اور کبھی مسلمانوں کا خون بہایا جاتا ہے پانی سے بھی زیادہ۔ کیا کشمیر آپ کے سامنے نہیں؟ صومالیہ کے حالات آپ نے پڑھے نہیں؟ افغانستان کہاں کہاں سے دوچار ہو کے نکلا دیکھا نہیں؟ چچن آپ کے سامنے نہیں ہے؟ تو میرے بھائیوں، کبھی ایک چیز گزرتی، کبھی برما سے خبریں، کبھی ابھی جو فلسطین کا معاملہ ہے۔ سوال یہ ہے، سب کچھ عظمتوں والا ہے، ہم ذلیل کیوں ہیں؟ کیا آپ نے کبھی اس کے اوپر غور کیا؟ ہماری خفت اتنی ہے۔ اسمبلی کے اندر سینیٹر مشتاق صاحب نے کہا کہ ہم صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں حکومت سے کہ ہمیں اجازت دے دیں، ہم پاکستانی اپنے خرچے پہ جا کے فلسطینیوں کو یہاں لے آئیں، تو اجازت تک بھی نہیں ملی۔ کیا وجہ ہے؟ بھائیو، یہ اس سوال کے اوپر غور کرنا ہے۔ ہم سب نے یاد رکھیں
قیامت ہے، اقبال نے کہا قیامت ہے کہ فطرت سو گئی اہل گلستان کی، نہ بیدار دل پیری نہ ہمت خواہ برنائی۔ افسوس یہ ہے کہ لاکھوں قتلوں کے باوجود بھی ہم اپنی خوابیدہ نیند سے بیدار ہی نہیں ہو رہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کس جگہ کھڑے ہیں اور ہماری حیثیت کیا ہے۔ میرے بھائیوں، صرف 2 لفظ ذہن کے اندر رکھیں، یہ ہے بیماری اور اس کا علاج کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا پہلی بات تو یہ ہے ہم نے اس قرآن کی پیروی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ یہ کتاب ہے، ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون، یہ کتاب برکتوں والی ہے لیکن تمہیں اس کی پیروی کرنے پڑے گی تو برکتیں ملیں گی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ پیروی من مرضی سے نہیں، پیروی اس طرح کرنی ہے جس طرح محبوب سبحانی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اگر اپنی مرضی سے پیروی کریں گے تب بھی عظمت نہیں ملے گی۔ یہ وہ دوسرا لفظ ہے، یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیوٹی دی ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اے پیارے پیغمبر، آپ کو قرآن اسی لیے دیا گیا آپ انہیں بتائیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ جب رب نے قرآن کو اتارا تو وہاں یہ کہا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، ہمارے اوپر ہے اس کا بیان۔ تو اس لیے ہم نے اس کی پیروی کرنی ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز کے مطابق کرنی ہے۔ اور یاد رکھنا، آخری شعر سنا کے بعد ختم کرتا ہوں، اقبال نے کہا ہے بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دین ہما او است، اگر با او نہ رسیدی تمام بولہ بھی است۔ کہتا ہے مصطفیٰ کے قدموں پہ چلنا سیکھ لو، یہی سارا دین ہے، اگر تم نے ان کی پیروی نہ کی تو پھر دیکھ لینا باقی سب ابو لہب بھی ہے، محمد ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے دعوت تو دی ہے تو ابھی ایک اور دعوت بھی بیٹھے بیٹھے آپ دے سکتے ہیں۔ موبائل آپ چلا رہے ہیں تو اپنے موبائل پہ اقصا پیج پہ جائیں اور اس کو شیئر کر دیں۔ پہلے تو آپ نے لوگوں کو دعوت دی ہے تو وہ تو فزیکلی دعوت تھی، ابھی انشاءاللہ ڈیجیٹل دعوت بھی آپ نے دینی ہے۔ بیٹھے بیٹھے اپنے اس پیج کو شیئر کریں تاکہ آپ کو یہ بھی صدقہ جاریہ ملے۔ یہ جو ابھی تقریر انشاءاللہ ہونے والی ہے، ہمارے معزز مہمان مفتی یوسف طیبی صاحب فاضل مدینہ یونیورسٹی، آپ اس سے پہلے پیج کو اپنے تمام دوست احباب تک شیئر کر دیں۔ اللہ رب العالمین اسلام پر ایمان پر زندہ رکھے اور ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ آج ہم ذلیل کیوں ہیں من حیث الامہ۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔